بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ غلام یاسر خلیگاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایشوز۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ وراثت درج کرانی ہے، لیکن نانا کی جائیداد میں میرے ماموں وراثت درج نہیں کرانے دیتے اور عرصہ سے نانا کی جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ میری والدہ کو بھی نہیں دیتے، اور عرصہ 10-12 سال سے وہ رقبہ پر قابض ہیں اور اس کا حصہ بھی نہیں دیتے، فصل سے حصہ بھی نہیں دیتے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوست، گزارش ہے کہ جب نانا جی فوت ہوئے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ان کا فوت کی نامہ درج کرانا ہوگا، جو کہ متعلقہ یونین کونسل میں آپ اندراج کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی نانا کا فوت کی نامہ درج کرا سکتے ہیں۔ ایک بیان حلفی جاری کرانا ہوگا، جو کہ اس پر تحریر کرنے کے بعد ایک درخواست ہوگی، متعلقہ یونین کونسل کو بھجوائی جائے گی اور متوفی کے فوت ہونے کی تاریخ کا اندراج ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فائل درج ہو جانے کے بعد آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ نادرہ آفس جانا ہے۔ نادرہ آفس سے ایک تو آپ نے شناختی کارڈ نانا کا منسوخ کرانا ہے اور FRC سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے۔ اس طرح یہ پروسیس مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے کچہری سے ایک اسٹامپ پیپر، جسے بیان حلفی کہا جاتا ہے، جاری کرانا ہے، جو کہ والدہ کی طرف سے جاری ہوگا۔ اس پر شجرہ نسب تیار کریں، اور یہ تحریر درج ہو جانے کے بعد آپ نے متعلقہ پٹواری صاحب کو یہ ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہے، اور اس کی ایک کاپی اخبار اشتہار کے لیے بھی بھجوا دینی ہے۔ اس طرح یہ پروسیس 7 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے تحصیلدار صاحب کو ایک درخواست لکھنی ہے، جو کہ پروسیس کے بعد متعلقہ پٹواری صاحب سے رپورٹ طلب کی جائے گی، اور یہ رپورٹ مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے 2 گواہان ساتھ لینے ہیں، اور والدہ صاحبہ کو بھی ساتھ لے کر پٹوار خانے جانا ہے۔ پٹواری صاحب بیان حلفی والا شجرہ نسب اپنے رجسٹر میں اندراج کرے گا، اور اس طرح گواہان کے دستخط اور بیانات بھی لے گا۔ اس کے بعد اس کے بیانات ہوں گے تحصیلدار صاحب کے پاس، اور اس طرح بیانات ہو جانے کے بعد یہ وراثت مکمل ہو جائے گی۔ اب ہر فریق، ہر وارث اپنے حصے کی حد تک شرعی طور پر اور قانونی طور پر مالک ہوگا۔ اس طرح آپ نے اپنے حصے کی حد تک چند روز کے بعد پٹواری صاحب سے گوشوارہ تیار کرانا ہے، اور اپنے ماموں جان کو دکھائیں کہ ہمارا حصہ اتنی بنتا ہے، برائے مہربانی آپ ہمیں ہماری جائیداد کا حصہ دے دیں۔ اگر وہ جائیداد کا حصہ الگ کر دیں تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو مؤسس عدالت سے رجوع کرنا ہوگا، اور اس طرح آپ کو عدالت کے ذریعے ہی کچھ عرصہ کے اندر قبضہ مل جائے گا۔ اس طرح آپ اپنے حصے کی حد تک مالک اور قابض ٹھہریں گے۔ اس طرح کا پروسیس آپ کو ضرور کرنا ہوگا، بصورت دیگر یہی عمل جاری رہتا ہے کہ جو پراپرٹی جس وارث کی ہوتی ہے، دیگر وارث جو موقع پر قابض ہوتا ہے وہی اپنے قبضہ میں رکھتا ہے، اور وہی فصل اٹھاتا ہے، اور اس طرح دوسروں کا حق بھی مارا جاتا ہے، جو کہ آپ
قانون کے ذریعے اور شرع کے ذریعے حاصل کرنے کے حقدار ہوتے ہیں، اور اس طرح آپ حاصل بھی کریں۔ تب تک کے لیے اتنے کافی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔